ہماری 3 سال سے لاس میکنگ انڈسٹری ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کے جو لاسز ہیں، اگر کوئی اور اس میں پیسے ڈالتا ہے یا کوئی اور اس کو خریدتا ہے تو اس کے جو لاسز ہیں وہ ہم ایڈجسٹ کر دیں گے. اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 3 سال جو ہے وہ اس میں آپ بے شک ایکوزیشن میں لگائیں، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں لگائیں، اور اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. تو سکھ ریوائول آف سکھ ملز جو ہیں اور کافی ہیں وہ، تو ان کو بھی ہم نے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ پیکج تھا کہ اوورسیز انویسٹرز جو ہیں، ہمارے پاس ای پی زیز بھی ہیں، ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، لیکن اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، باہر سے پیسے لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور 5 سال کے آپ کو ٹیکس ہالیڈے ہے. تو یہ بھی ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت بڑا جو مدد دی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو دی ہے. ہمارے خیال میں آئی ٹی ہمارے لیے ایک سیویئر ہوگا. اس وقت آئی ٹی پچھلے سال کچھ 47% اس نے گرو کیا، اس سال میرے خیال میں کوئی 70% پلس پہ جا رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم انسینٹو دیں تاکہ وہ اگلے سال سے کوئی تقریباً 100% کے اوپر وہ انکریز کریں، اور اگلے 5-6 سال میں ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $50 بلین ہوگی. یہ جو گیپ ہمارا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس کو کافی حد تک یہاں اس سے ہی ہم پورا کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کی ایکسپورٹ اگر جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ ہے وہ 25, 27, 28% بڑھ رہی ہے، تو اس سے یہ گیپ بڑی دیر لگے گی اس کو پورا کرتے ہوئے. اسی سے ہم نے، تو اس میں ہم نے کافی اس میں وہ دی ہیں، مراحت دی ہیں. اور اس کے بیچ میں ہم نے بیسکلی کیپٹل گینز ٹیکس کو زیرو کر دیا 5 سال کے لیے. ہم نے ان کی جو اوور آل ٹیکسیشن ہے اس کو زیرو کر دیا ہے. ہم نے یہ کر دیا کہ یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اس میں پیسے لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ان کو، یہ فری لانسرز وغیرہ، ہمارے خیال میں فری لانسر جو ہیں پورے پیسے واپس نہیں لے کے آ رہے، بیکاز جب فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو 35% وہ صرف رکھ سکتے ہیں، باقی ان کو روپے میں لے کے کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. تو وہ ہم نے کر دیا ہے. اور آئی ٹی کو ہم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری بڑھیں گی. اس کے بعد ایک بڑی چیز ہوئی ہے جو کہ کسی نے کیپچر نہیں کی تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ذرا کوئی مطلب ہم لوگوں نے اس کو ایک قسم سے نہیں زیادہ آگے کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل بانڈ پرائسز بھی تھوڑا فرق پڑا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ گرا ہے. وہ پچھلے مہینے بھی گرا تھا، لیکن وہاں کوئی ہماری انسٹیٹیوشن سیلز ہوئی تھی، امپورٹس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا. اور لیکن ابھی فیبرری کے بیچ میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 3.1 بلین پہ چلا گیا. یہ پری کووڈ کے جو کووڈ کے زمانے میں جو تھا اس پہ چلا گیا، اور یہ پچھلے مہینے سے کوئی تقریباً 28% کم ہوا ہے، اور اس سے پچھلے مہینے سے کوئی 35% کم ہو گیا. تو 3.1 اگر بلین کا اگر آپ کے پاس ہے، اور تقریباً 2.5 بلین کی اگر آپ ریمیٹنسز ہیں، تو آپ کا جو تقریباً اگر اس میں ایف ڈی آئی نام بھی استعمال کریں وہ بلو دی لائن ہے، تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 500-600 ملین پہ آ گیا ہے. تو یہ جو ہم جو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی پتہ نہیں ہم پھٹ جائیں گے، تو وہ تو کچھ اور ہی چیزیں بتا رہی ہیں. اور اگر فیبرری میں بھی اس طریقے سے اگر انسٹیٹیوشنل جو امپورٹس ہیں اس کو ہٹا دیا جائے کہ اس وقت بھی یہی حساب، تو میرے نزدیک یہ بڑی خبر تھی، اور اس کو ہم لوگوں نے اجاگر نہیں کیا. ہماری منسٹری آف کامرس وغیرہ کو چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹیل اور یہ وہ کرتے، تو میں نے کہا میں ہی کر دیتا ہوں. اب چوتھی چیز جو ہے وہ انفلیشن ہے. انفلیشن جو ہے وہ جنوری کے بیچ میں انفلیشن جو ہوئی وہ ہماری تھی 13% کے قریب، 12.95% ہے جو بھی. وہ اس مہینے جو گر کے 12.2% ہوئی جو فیبرری میں، لیکن اس میں ٹماٹر اگر ہٹا دیے جائیں، ٹماٹر کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آیا کیونکہ بدین میں کراپ جو ہے فراسٹ کی وجہ سے خراب ہو گئی، اور وہ کوئی 195% بڑھ گئی. وہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو جو آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 10.8 پہ آ جاتی ہے.
So 10.8% انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 2.2% انفلیشن جو ہے وہ نیچے گئی ہے ایک مہینے میں. اس میں بیس افیکٹ ہے، اور کیونکہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا جو غلط بیانی کروں، اس کا زیادہ تر تو بیس افیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور لیکن ایک اور چیز جو ہوئی ہے اور وہ ہمیں کیپچر کرنی چاہیے کہ نومبر سے لے کے فیبری تک 4 مہینوں میں آپ کی انفلیشن فلیٹ، ایک مہینے میں 0.4% نیچے گئی ہے، پھر 0.4% اس مہینے بڑھی ہے، پھر ابھی 0.6% بڑھی، تو اس کو فلیٹ آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر جو انٹرنیشنل جو کموڈیٹی سائیکل چل رہا ہے اس کو اگر بیچ میں سے نکال دیں تو جو ڈومیسٹک پرائسز ہیں اس کو ہم نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اس میں صرف اگر پیٹرول، ایڈیبل آئل، یہ باقی جو ہے کوئلہ وغیرہ وغیرہ یہ سی پی آئی میں سے نکال دیں تو آپ جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں. سو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کموڈیٹی سائیکل ہے یہ کب رہے گا، اور اس میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت تو کل بائیڈن نے بھی کہا ہے اپنی عوام کو کہ بھائی جان آپ یہ جو چیزیں، یہ انفلیشن، ہائی انفلیشن آپ کو بیئر کرنی پڑے گی کچھ عرصے تک. ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو میرے خیال میں پریس کانفرنس ہوئی تھی اور وہ پوری طریقے سے میرے خیال میں کیپچر نہیں ہوئی، وہ ہے کہ اوورسیز جو انویسٹرز ہیں، OICCI نے سروے کرتے رہتے ہیں ہر سال، ہر دوسرے سال. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 207 کمپنیاں ہیں، 212 سے انہوں نے $18.5 بلین اس ملک میں انویسٹ کیا. سو میجر انویسٹرز ہیں پاکستان. انہوں نے کہا اس ریجن میں جو 10 ملک انہوں نے کیے ہیں، جس میں فلپینز ہے، انڈیا ہے، پاکستان، اس ریجن پورے میں جس میں چائنا بھی ہے، ہم چھٹے، وی آر بیٹر دین 6 کنٹریز. 6 ملک میں سے پاکستان بہتر ہے. اور 2019 میں جب وہ سروے کیا تو ہم صرف 3 ملکوں سے بہتر تھے، تو ہم 6 سے بہتر ہو گئے ہیں. اور جو انہوں نے دکھایا ہے کہ آپ کے 68% جو یہ کمپنیز وہ کہہ رہی ہیں اگلے 2-3 سال میں ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ بڑھے گی. اور اس کے بیچ میں انہوں نے ظاہر ہے یہ بھی کہا کہ ان کی پروفٹیبلٹی، کسی نے کہا کہ پروفٹس کے 97% سے بڑھیں گے، اور کسی نے کہا کہ جی ہمارے جو آفٹر ٹیکس ہیں وہ 84% سے بڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خیال میں اتنی بہتری ہوئی ہے اور اتنی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا ایشوز بھی ہیں. میں اگر آپ کو کہوں کہ بس سارا کچھ وہ بالکل شاید ہو گیا، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بہتری ہوئی ہے، اور 2-3 چیزیں کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس میں آپ اور کریں. ایک انہوں نے کہا اسٹریٹجک، ہم کوئی آپ ہمیں وہ تو بنا کے دیا کریں جناب اپنا انڈسٹری کا پلانز وغیرہ، ویدر اٹ از ٹیکسٹائل انڈسٹری، ایگریکلچر وغیرہ. آپ ہمیں 10 سال کی، 5 سال کی آپ ہمیں کوئی پلانز ہمیں دیں اپنے، جس کو پالیسی فریم ورک کہتے ہیں، تاکہ ہم پھر اس کے بیسس پہ انویسٹ کر سکیں. آپ کے اگر جو پلانز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، ہماری انویسٹمنٹ تو لمبی ہیں، تو ہم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ان کے اگر پلان ہی نہیں ہے، اپنے ہی نہیں ہے 10 سال کے پلان، تو ہم بیچ میں کیوں چھلانگ لگائیں. تو یہ بہت بڑی، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تو ٹیکسٹائل پہ بھی کیا، ابھی اس طریقے سے ہر جو میجر جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس پہ ہم اسٹریٹجک جو پلانز ہیں جو حکومت کے، وہ ہم پالیسی فریم ورکس دیں گے تاکہ لوگوں کو. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کی بہتر ہوئی ہے، لیکن اور کی ضرورت ہے. آپ کو نیچے جو ہے نچلے لیول پہ مطلب ابھی بھی ہمیں چکر لگانے پڑتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہے وہ اس کو آپ ٹھیک کریں. لیکن انہوں نے کہا جس طریقے سے آپ کی جو امپرومنٹ ہوئی ہے ہم اس کو جا کے اب روڈ شوز کریں گے، وہ کریں گے ہمارے بہاف پہ. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روڈ شوز کریں، باہر دنیا میں لے کے جائیں. ہم کیونکہ ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز ہیں، اور اگر ہم اب اس وقت خوش ہو رہے ہیں، اگر ہم بہتر ہیں آپ پہلے سے، اور ہم کہہ رہے ہیں امپرومنٹ ہو رہی ہے، تو مائٹ ایز ویل پیپل فائنڈ آؤٹ کہ یہ بہتری ہوئی ہے. کیونکہ پرسیپشن کا پاکستان پہ بہت بڑا ایشو ہے. باہر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اندر کا پتہ نہیں ہے، وہ جب تک یہاں آتا نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اچھی چیز ہے. تو
تو بہتر تو یہی ہے نا، جو لوگ یہاں رہتے ہیں اگر وہ ہی آ کے باہر یہ سیمینارز کریں، کانفرنسز کریں اور روڈ شوز کریں، ہم پارٹیسپیٹ ضرور کر لیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ بالکل ویلکم آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بیچ میں پرائم منسٹر نے ان کے سامنے یہ بھی کہا کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ اس کی میں چیئر کروں گا، ہر مہینے میٹنگ چیئر کیا کروں گا اور اس میں آپ سب کو بلایا کروں گا. تو لب لباب یہ ہے جناب کہ یہ جو اس وقت جو پولیٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہوا ہے، اس میں کئی ایسی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک قسم سے وہ کارپیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا. آئی ایم شیور آل آف یو آر اویئر آف دس. مجھے آپ سب پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہیں جو فلی اویئر، لیکن کہ جنرل پبلک کو بھی معلوم ہونے چاہیے. آئی تھاٹ کہ یہ پریس کانفرنس کافی اوور ڈی تھی. سو تھینک یو ویری مچ. اب جو پلیز سوال جو جناب IMF کے ساتھ ٹاکس بھی چل رہی ہیں، تو جو آپ نے پیکیج اناؤنس کیا ہے ریلیف پیکیج، IMF کو آن بورڈ لیا گیا ہے، ان کے حالات تو نہیں سوچ رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، اس پہ بھی IMF نے کمنٹ کیا ہے. اور دوسرا چائنا گئے تھے آپ، تو چائنا سے کس طرح کا ریلیف مانگا گیا ہے؟ سنا ہے کہ $20-21 بلین کا جو لونز ہیں ان کی ریشیڈولنگ کو سارا پیکیج کمنٹ کریں. جی، پہلے تو آپ نے کہا کہ IMF کا پروگرام جو چل رہا ہے تو اس کے ریلیف پیکج میں ان سے مشاورت کی گئی ہے. جی بالکل، جو ایک قسم سے ہمارے لحاظ سے جو جتنی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے کی ہے. ان کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے نہ فسکل ڈیفیسٹ اس سے بڑھا رہے ہیں، نہ یہ ہم لوگ ادھار لے کے یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں. یہ ہم اپنے ایک تو ریونیو ہمارے جو بہتر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس تھوڑی گنجائش ہے. اور کچھ ایسی ہمارے پاس ریونیو تھے جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کیپچر نہیں کیے ہوئے تھے، جس میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ہمارے یہ جو ہمارے پاس SOEs ہیں، اس کے ڈیویڈنڈز پڑے تھے 3-4 سال کے، اور جو ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے تھے. بجٹ میں میرے خیال میں 94 بلین روپیز ڈالا ہوا ہے، باقی نہیں ڈالے ہوئے. تو یہ 1.2 ٹریلین کے تو صرف ہماری اس کی صرف آل کمپنیز کے پڑیں گے. اس میں سے اگر لیکیج بھی کر دے 200 بلین کی، تو تقریباً 900 ارب روپے کے، یہ 950 بلین کے پڑے ہوئے. تو ہم اس میں سے ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم کیپچر کریں گے، اور اس میں سے ہم کافی زیادہ پیسے جو ہیں وہ یہ سرکولر ڈیٹ کے ریڈکشن میں لگائیں گے. تو اسی میں سے ہم کچھ پیسے وہاں سے نکالیں گے، PSDP میں سے کچھ نکالیں گے. اور باقی یہ ہے کہ ہمارا جو ہم لوگوں نے بجٹ کیا ہوا تھا کووڈ کا اور اس کے احساس پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے نکالیں گے. تو اس لیے IMF کو اس کے اوپر کوئی وہ آبجیکشنز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی، یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ اگر ہمیں آپ کچھ زیادہ سختی وغیرہ ہمارے پہ کریں گے تو لوگ تو پہلے ہی ایک قسم سے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، تو یہ مہربانی کریں، تو مطلب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو 7th ریویو ابھی میرے خیال میں انفارمل ٹاکس شروع ہوئی ہیں، تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ایک تو دسمبر کے ٹارگیٹس ہم نے ویسے ہی میٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس میں دقت نہیں ہوگی. ہاں، چائنا کا دیکھیں ہم چائنا کے پاس گئے، ٹرانزیکشن تو صرف چند تھیں. یہ 21 بلین مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی 21 بلین والا ہم نے 4 اسٹریٹجک چیزیں ان سے بات کی. دیکھیں آپ اس ذرا دیکھیں موقع کو دیکھیں. موقع یہ ہے کہ پہلی مطلب پریمیئر لی مل رہا تھا پرائم منسٹر کو، اور پریزیڈنٹ شی مل رہا تھا. یہ کسی اور کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا. ادھر بیٹھ کے اگر ہم ٹرانزیکشن پہ ٹائم گزار دیتے نا تو وہ بات ٹھیک نہیں تھی. ہم نے ان کے کچھ ایشوز تھے یہاں، وہ ہم پہلے ریزالو کر کے گئے، تاکہ ان کے جو انویسٹرز تھے وہ انہوں نے لائن اپ کیے. ادھر 22 قسم کی بڑی کمپنیوں نے آ کے پرائم منسٹر سے بات کی. ہم بھی تھے ادھر. NDRC ان کی بہت بڑا ادارہ ہے گورنمنٹ کا، وہ ان کے چیئرمین آئے، سائنو شور کے چیئرمین آئے. انہوں نے آ کے ایک قسم سے کہا ہماری ایشوز ریزالو ہو گئے. اب تو ہم سپورٹ کرنے کو جو آپ کی اب سیکنڈ ویو ہے 3 پیک اس کو تیار ہیں. تو 22 بڑی کمپنیز آئیں،
اور بلینز آف ڈالرز کی سامنے پروجیکٹس رکھے اور اس پہ ابھی وہ ہو رہی ہے. لیکن جب ہم نے لیڈرشپ سے ملنا تھا تو ہم نے اسٹریٹجک باتیں کرنی تھی ان سے. تو اسٹریٹجک باتیں ہم نے 4 طریقوں سے کی. ہم نے کہا پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر نے بڑے طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پر پہلا جو فیز ہے سی پیک کا ہم نے گزارا ہے, اس میں آپ نے انفراسٹرکچر بنا کے دیا اور کنیکٹیوٹی آپ نے کر کے دی ہمیں. اب یہ ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں, اب آپ اس کو پاپولیٹ کریں. آپ اور ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں انڈسٹری کو, آپ یہاں بھی لے کے آئیں نا. آپ نے تو پیسے لگائے ہیں اس پہ, تو آپ لیں, آپ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کریں, یہاں انڈسٹریلائزیشن کریں اس SEZs کے بیچ میں. پاپولیشن آپ جب کریں گے تو ہماری بھی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور کچھ آپ کی طرف واپس بھی جائیں گی, تو ٹریڈ بیلنس بھی تھوڑا بیلنس ہو جائے گا. تو یہ تو کریں نا. نمبر 1 پرائرٹی ہماری یہ تھی کہ جناب یہ آپ بتائیں گے, ہم نے کوئی اگر دقتیں ہیں تو ہم دقتیں دور کر دیں گے, لیکن بٹ ہمارے SEZs میں اپنی انڈسٹریز کو لے کے انہوں نے کہا بالکل جی بسم اللہ کرتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا کہ جی آپ ایگریکلچر میں بہت آگے ہو گئے, ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. اب ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہو گیا, ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ ہمارا جو اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ ہماری جو ہے اس کی ویلیو چین کو آپ سپورٹ کریں, بیج سے لے کے فرٹیلائزر, اس سے لے کے میکنائزیشن, اس سے لے کے اینڈ جو پروڈکٹس بنتی ہیں اس میں اس کی مارکیٹنگ ہوگا, سارا کچھ کریں. اس کی ایونچولی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے ہماری ایگریکلچر کی بڑھے, کیونکہ ہماری پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, اور یہ ہم امپورٹس جو ہیں ہمارے لیے $10 بلین ہم نے امپورٹ کیا یا فوڈ اسٹاف پچھلے سال. یار یہ دس از ٹو مچ. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سو نمبر 1 پرائرٹی انڈسٹریلائزیشن, نمبر 2 ایگریکلچر, نمبر 3 میں ہم نے کہا جی آپ اب IT میں بھی بہت آگے چلے گئے, آپ اب یہاں IT میں سپورٹ کریں. آپ ہمارے یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون بن گئے ہیں, آپ ان کو پاپولیٹ کریں, ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم نے ٹیکنالوجی, کیونکہ آپ کے تو مطلب یو آر پروبیبلی ایٹ پار ود US, میں بھی پیچھے ہوں تھوڑا سا, لیکن یو آر وے ہیڈ آف ادرس. انہیں کہا بالکل جی بھی سنا. اور چوتھی ہم نے یہ بات کی جو میں نے ابھی پہلے بات کی, ٹریڈ کی. ہم نے ٹریڈ ہمارا آپ کا بڑا امبیلنس ہے, اس کو ذرا بیلنس کریں کسی طریقے سے. یہ 4 چیزیں ہم نے ان کو کہی. کچھ نہیں ہم نے بعد میں یہ بات کی یہ چھوٹی یہ ٹرانزیکشن ہوا, وہ ہم نے کہا بعد میں ہم بائی لیٹرل بیسس پہ آپس میں کرتے رہیں گے. جی جی کیانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی حکم. وزیر خزانہ شوکت ترین اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دیا. روس یوکرین جنگ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں. ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ کا جو ٹیکس پیئر ہے, جنرل ٹیکس پیئر ہے, وہ یہ کہتا ہے یار ہم تو ٹیکس دیتے رہتے ہیں, یہ لوگ آ کے ایمنسٹریز لے لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے آپ دیکھیں گے میں نے بڑا رینک فینس کروایا ان کو. یہ تو کچھ اور ہی کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے اگر ایک چیز تو بڑی وہ طے ہے کہ انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں اگر نہیں ہوگی تو ہم آگے دوسرے لیول پہ نہیں جا سکتے. تو اس دفعہ پورا رنگ فینس کیا گیا ہے کہ ہم پیسے بھی ان سے لیں گے. ہم نے 5% بھی کہا ہے, وہ بھی دیں گے. یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف انڈسٹری میں لگے گا. اس کی جو ایک قسم کے انڈسٹری کی جو ہماری وہ ہے ایک قسم سے جو بلڈنگ مشینری وغیرہ, اس کے علاوہ لینڈ پہ بھی نہیں لگے گا یہ پیسے. اور انڈسٹری کے اور ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے, تو اس کے بیچ میں کوئی جس نے پہلے ایمنسٹری جنرل لی گئی ہے وہ بھی اس میں وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا, نہ ایمنسٹری لے سکتا ہے. جو ڈیفالٹرز ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. تو اس کو بڑا رنگ فینس کیا گیا ہے. سو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ جو اس کی ایمنسٹری کی خوشبو تو آ رہی ہے, لیکن اصل میں یہ ایک قسم سے ٹارگیٹڈ ہے. اور ٹارگیٹڈ اگر آپ نے دیکھی تو وہ ایک قسم سے ٹارگیٹڈ جبکہ انہوں نے کنسٹرکشن میں انڈسٹری پہ جو 2 سال پہلے کی تھی اس کا کافی اچھے مفید ریزلٹس آئے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ہماری IMF سے بھی اس پہ بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر یہ بات ضرور کرنی ہے ہمارے ساتھ.
لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ ہے اور یہ رنگ فینسڈ ہے تو اس کے اوپر ہمیں مشکل نہیں آئے گی. جی 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 رانا صاحب جی ضرور آئیں گے. جی مہتاب صاحب آپ کو کون بھول سکتا ہے. جی سر آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا لاسٹ ریویو آئی ایم ایف سے ہوا تھا تو آپ نے نوشنل 25 ارب روپے کا بجٹ پرائمری سرپلس دینا تھا. اب جو فائنانس منسٹری کی اپنی اسسمنٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کا ایٹ لیسٹ 1% کا پرائمری ڈیفیسٹ جا رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کے بغیر یہ سارا ریلیف لے لیتے ہیں, تو پھر یہ ڈیفیسٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ابھی گوا باکس کا انیشیٹو میجر ہے, دسمبر 22 مارچ آپ کا کمپلیٹ ہے, اس میں تو زیادہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا. بٹ وہ جو اس میں آپ کے میجر ایشوز آ رہے ہیں ٹیکس ایمنسٹی والا اور ریلیف پیکیج والا, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا سمجھتے ہیں کہ 11 مارچ کو آپ سکسیسفلی کمپلیٹ کریں گے ٹاکس کو آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جی ہمیں بالکل کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن دی ویری فیکٹ از کہ میرا اس وقت جو ہے نمبرز جو ہیں, میرا تو خیال تھا کہ ہم سرپلس جو ہے وہ اگر وہ مائنس تھا تو میرے خیال میں مائنس تو ہم نہیں ہیں. آئی تھنک وہ میرے نمبر جو ہیں وہ جی ہاں وہ تو بائی جون تک ہو سکتا ہے تھوڑا ہم اس کو ایکسیڈ کر جائیں, بٹ ناٹ اے ہول لاٹ. میرا نہیں خیال, کیونکہ میں نے آپ کو یہ جو 3-4 نمبرز بتائے ہیں اس کا تو کوئی اس پہ ڈیفیسٹ پہ نہیں آئے گا, اثر نہیں آئے گا. بیکاز اگر ہم نے اپنا وہ پی ایس ڈی بھی تھوڑا ریڈیوس کر دیا تو وہ تو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم ڈیویڈنڈس کو بیچ میں لے کے آئیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اپنے ایکسپینسز جو ہیں ہمارے کووڈ کے اور احساس کے وہ بجٹڈ ہیں بنیں گے, تو اس سے جنرلی ویسے جو ہے وہ ہمیں جو مجھے فرق پڑ رہا ہے جو آپ کو, کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرے 5.8 ٹریلین کا میں نے اپنا بجٹ دیا تھا ریونیو کا, اور میں 6.1 پہ جا رہا ہوں, اور آئی ایم ٹریکنگ, مجھے 800-900 ارب روپے کی ہٹ لگ رہی ہے پیٹرولیم پہ. 800-900 ارب روپے میں اگر میں یہ نہ دے رہا ہوتا, یہ سبسڈیز جو ہیں تیل کے اوپر, تو میں تقریباً 7 ٹریلین کو بھی ہٹ کر سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اگر تھوڑا سا جو آپ کو پرائمری جو ڈیفیسٹ اوپر نیچے تھوڑا سا 0.5% سے ہو جائے گا تو ہو جائے گا. ادروائز ابھی میں ایف بی آر پہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ براڈننگ کے اوپر, ڈیپننگ کے اوپر, اور ٹریک اینڈ ٹریس, اور یہ آپ کی سنگل ونڈو جو ہے اس کے اوپر ہمارے جو اب چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے اس میں ٹریک اینڈ ٹریس میں اب ایک ہم آئل کی جو بزنس ہے اس کو لا رہے ہیں, اس پہ 200 ارب روپے سالانہ جو ہے اس پہ ہمیں جو ایک قسم سے ایڈیشنلٹی آئے گی. بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ ارد گرد جو آوازیں بھی بڑی آ رہی ہیں پولیٹیکل, سو وہ بھی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. لیکن آئی تھنک جو ہماری جو ٹیم ہے اکنامک ٹیم, اس کو اتنی تو آپ یہ ضرور دیں گے کہ آج بھی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور سارے انڈیکیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت گروتھ پہ جا رہے ہیں. ہماری گروتھ 4-4.5% ہوگی, 5% ہوگی یا جو بھی ہوگی, لیکن گروتھ ہو رہی ہے. اور اس وقت جو آپ کی ارلی جو انڈیکیشنز ہیں ویٹ کراپ کی, کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نئی وقت پہ دی گئی فرٹیلائزر یہ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی, وقت پہ بارشیں ہو گئیں. اس وقت جو سندھ کی ہارویسٹ ہو رہی ہے وہ اس وقت بمپر ہو رہی ہے, پچھلے سال سے زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی صحیح وقت پہ بارشیں ہوئی ہیں, تو تھوڑا بہت جو شارٹیج تھی فرٹیلائزر اس کو ایک قسم سے پورا کریں گے ہم. تو ایک قسم سے اگر ہماری ویٹ بھی اگر جو ہے ایسٹیمیٹس ہیں 5 سے 6% گروتھ ہوگی پچھلے سال سے. So all indicators are positive. So we are only suffering because of this super cycle. تو اگر ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے, اگر یہ انفلیشن نیچے آ جاتی ہے 5-6 مہینوں میں یا 8 مہینوں میں 7 مہینوں میں, تو ایک گروئنگ اکانومی اور ماڈریٹ انفلیشن, اور یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیے کامیاب پاکستان پروگرام جو ہم نے پورے ملک میں کیا ہے, اس کے بعد یہ جو احساس کے اندر جو, اور اس سب سے بڑا جو ہے وہ ہے صحت کارڈ, اور وہ میرے خیال میں مس کر گیا اس کے بیچ میں. صحت کارڈ کی جو لیٹسٹ سیٹسفیکشن کا سروے ہوا ہے 97% سیٹسفیکشن,
یہ میں تو کنزیومر پروڈکٹ چلا چکا ہوں بینکوں میں, 97% سیٹسفیکشن از فینومینل. تو یہ صحت کا تو ہوگا یہ کہ 6-9 مہینوں میں گروتھ ہو رہی ہوگی, ماڈریٹ انفلیشن ہوگی, نیچے سے باٹم اپ ہو رہا ہوگا. These guys have no chance in the next election, so they want this. یہ جو اب پریشر ڈال رہے ہیں بیکاز یہی ان کا موقع ہے. یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا, پھر پی ٹی آئی ان کے ہاتھ نہیں لگے گی. تو دیٹ از واٹ از ہیپننگ. جی آپ مہتاب صاحب, جی پلیز. جی میں اجازت دیں گے, میں تھوڑا سا بلنٹ سوال کروں سر. سر ایک پرسیپشن ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم ایسی لینڈ مائنس بچھا رہی ہے جس طرح کی لینڈ مائنس مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کے ساتھ بچھائی. فار انسٹنس یہ جو آپ کا پیٹرولیم کا اور الیکٹریسٹی کا پیکیج ہے, یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی آئل کی پرائسز بڑھی ہیں, آپ 700-800 کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اگر 125-130 بلکہ یہ بائیڈن کے اس کے بعد 150 کی بات ہوئی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ بتا رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پروجیکشنز ان دی ویک آف دس سپر سائیکل which is likely to persist after this Russia-Ukraine war, آپ اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ایمنسٹی ہے سر, اگر دوسرے سوال کی, کون سی ایمنسٹی پہلے پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے؟ ذرا کنسٹرکشن کا ہی تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے جی, آپ پہلے تو میں اتنا آپ کو بات ہوں, لینڈ مائنز جو ہے نا آپ کو سامنے میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. جو لینڈ مائنز آپ وہ بچا کے گئے تھے کہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور اس کے بیچ میں ڈکلائننگ آپ کی وہ تھی اپنا اسٹیٹ بینک کی جو ریزروز تھے, اور جب چھوڑ کے گئے تھے تو تقریباً 3 سے 4 ہفتے کی آپ کی امپورٹ کی کوریج تھی. آج اس وقت جو اگر آپ یہ جو میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو بتایا ہے, تو اس کے بیچ میں تو یہ تو امپورٹس کی کوریج جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے کو ٹچ کرتی ہے. 17.5 بلین کا ہمارے پاس ریزروز ہیں, اور یہ مطلب آپ کا جو ہے امپورٹس ہے, تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت کوئی ہم نے یہ جو سپر سائیکل آیا بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ لینڈ مائن تو نہ ہوئی نا. اب آ گئی آپ کی بات کہ یہ جو ہم نے یہ سبسڈیز دی ہیں, تو سبسڈیز جو میں دے رہا ہوں, اور اس کے باوجود بھی میرا اگر جو میرے ریونیو ہیں وہ بیسیکلی پچھلے سال سے 30% بڑھ رہے ہیں, اور میں اپنے ٹارگٹ جو 5.8 ٹریلین کی کو اوپر لے کے 6.1 پہ جا رہا ہوں, اور میں جو فنڈنگ کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, 2-3 چیزیں بتا دی ہیں. وہ لینڈ مائنس نہیں ہے نا یار, وہ پڑے ہوئے ہیں نا پیسے. تو لینڈ مائنس تو یہ ہوتی ہے کہ میں ادھار پہ ادھار لے رہا ہوتا, تو وہ تو لینڈ مائنس نہیں ہے. تو آخری سوال آپ نے کیا کہا تھا؟ اچھا, ایمنسٹی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سر یہ ٹارگیٹڈ ہے, اور یہ ٹارگیٹڈ ایمنسٹی انہوں نے کی تھی کنسٹرکشن کی. 500 ارب روپیہ اس کے بیچ میں انویسٹ ہوا ہے, 500 بلین ہوا ہے, اور ہم نے اس پہ روک دیا تھا پچھلے دسمبر میں. ہم نے کہا اس کے آگے نہیں ہوگا. تو جب ٹارگیٹڈ کریں گے تو اس کی ریزلٹ ضرور آئیں گے. اوور آل میں نے آپ کو کہا کہ میں اس کے فیور میں نہیں ہوں, ایمنسٹیز کے فیور میں, لیکن اگر ٹارگیٹڈ ہے اور ہم نے اس کو کنسٹرکٹیولی اس کو کیا ہے تو اس کو آپ ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ. گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے. جی جناب. جی میرا ایک دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہے. ایک تو یہ ہے کہ سر آپ نے کل جو ہے وہ ایک میٹنگ کی ہے, چیئرمین احتیاط بھی تھے اور آپ نے جلدی بھی تھے, اس میں ایک تو ریکارڈنگ کا ایشو ہے, کوئی 1-2 اور ایشوز قانونی چل رہے ہیں, تو وہ ذرا اس کے ذرا بتائیں گے. اور جو ہے وہ استنبول بھی ہو کے آئے ہیں چیئرمین احتیاط, وہ کیا ایشو ہے, لیگل ایشوز کیا آنے والے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا کیس پاکستان کے حوالے سے معاملے میں آنے والا ہے. دوسرا سر یورپی یونین کے حوالے سے ہماری ٹیکسٹائل کا جو ہے وہ میجر شیئر ہے ہمارا ایکسپورٹ میں, اور پرائم منسٹر نے بہاری کے جلسے میں اوپنلی کہا کہ جس میں یورپی یونین کا نام دیا ہے کہ ان کی طرف سے پریشر تھا اور ہم نے نہیں مانا, ہم غلام نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے موقع میں اگر کوئی اس کے کوئی ایسے امپیکٹس آتے ہیں تو کیا ہماری ایکسپورٹ سے افیکٹ نہیں ہوگی؟ کوئی اس پہ کوئی تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا یہ اس موقع پہ جب اکانومی تھوڑی سی آپ لوگوں کی کوششوں سے بہتری کی طرف جا رہی ہے, اس کا امپیکٹ نیگیٹو نہیں آئے گا؟ اچھا جی, پہلے تو آپ کل کی میٹنگ جو تھی وہ کیونکہ آپ میں اس کو اوپن میں نہیں کریں, اٹس اونلی ریکارڈنگ کی میٹنگ تھی. کوئی ایسی ایشو نہیں ہے, کوئی لیگل ایشو نہیں ہے. وہ جو ہم ان کے ساتھ, میں استنبول بھی گیا ہوں,
تو وہ بھی جو ہم نے امریکہ میں معاہدہ ایک قسم سے ہم نے کیا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے گئے تھے. تو بلکہ تھنگز آر موونگ ان رائٹ ڈائریکشن، اور آپ کچھ عرصے میں آپ کو وہ ہم پورا بریف بھی کر دیں گے. اس میں کوئی اور لیگل ایشو ایسا نہیں ہے کہ جو کہ سرفیس ہوا ہے، بلکہ یہ تھنگز آر گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ ای یو کے اوپر، بالکل صحیح. ہمارے دو جو میجر ایکسپورٹنگ ڈیسٹینیشنز ہیں، ایک ہمارا امریکہ ہے اور دوسرا ہمارا ای یو ہے، جہاں ہماری 62 to 64% جاتی ہے. اور یہ ای یو کے جو نمائندوں نے یہ جو بھیجا، تو ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس نے اپنے سینٹیمنٹس بتائے کہ بھائی جب کشمیر میں یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ کہاں تھے، یا باقی چیزیں. تو ہمارے اوپر آپ اس طرح کی قدزنیں نہ لگائیں نا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر دیکھیں ہمیں اس چیز پہ ڈرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اگر ہم اپنی نیشنل ساورینٹی کو جو ہے وہ ہم اگر گروی رکھ دیں گے لوگوں کے سامنے اور کہیں گے جو وہ کہیں گے ہم کہیں گے، تو میرے خیال میں پھر ہم ایز اے نیشن جو ہے ہمیں ہاتھ اٹھا لینے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ میرے پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں لوگ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر کشمیر پہ سارا ہو رہا ہو تو ادھر تو کچھ نہیں ہوا ہوتا، اور یہاں اگر کسی نے وہ کر دیا اور ہم نے صرف یہی کیا نا، ہم نے ایبسٹین کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ خط لکھ دیا، تو اس نے صرف اس کے اوپر ایک ریئیکٹ کیا اور پبلکلی کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو شاید پبلکلی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آئی کی ناٹ بیسکلی کامنٹ آن واٹ ہی ڈز. بٹ میں نے جو اسپرٹ ہے وہ بتا دیا ہے. یہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے جو ہے، اور ہم بیسکلی اس میں ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے اور پیسفلی چیزیں سیٹل کرے. جی آخری سوال جناب. جی میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے. آپ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت بڑی دفعہ تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کنوینس کرنا. ابھی جو آپ نے پیکیج دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کنوینس کریں گے؟ کیونکہ یہ پیکیج پرسپشن یہی ہے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ دیا گیا، اکنامک کنسیڈریشن کو مد نظر رکھتے. دیکھیں جی، یہ پیکج پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ نہیں ہوتی. دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو عوام کے لیے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. پہلی بات ہے جو آپ یہ انڈسٹریل پیکج ہے، آئی ٹی کا پیکج ہے، این آر پی کا پیکج ہے، اس میں انڈسٹری لگے گی. اکنامک پیکج ہے، ویل بینگ کا پیکج ہے. جو پیٹرول کا اور اس کا پیکج ہے وہ کلیئرلی وہ پیکج ہے عوام کی جیب کو دیکھتے ہوئے. بڑی ہی ایک قسم سے عوام جو ہے اس میں ڈسٹرب تھی کہ ان کی پرائسز جو ہے، ان کی جیب جو ہے. اور اسپیشل یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 طبقے جو تھے وہ اس پہ ڈسٹرب تھے: لوور مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس. ان کے جو انکمز تھیں وہ اتنی نہیں بڑھی تھیں. ایگریکلچر والوں کی بڑھ گئی تھیں، اوپر والے انڈسٹریز میں بھی بڑھ گئی تھیں، سروس سیکٹر بھی بڑھ گئی تھیں، ان کی نہیں بڑھی تھیں. ہم نے ان کو ایک قسم سے ایک کوشن پرووائڈ کیا ہے. اور یہ آپ اس کو پولیٹیکل کہہ سکیں، میں تو نہیں کہوں گا. میں تو یہ کہوں گا ریئلسٹکلی وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ دی پیپل آف دس کنٹری کوپ ود دس سپر سائیکل جو کموڈٹی کا ہے. اور میرا خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو ہاشمی صاحب. بس شکیل صاحب باسی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دیا. روس یوکرین جنگ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، صنعتی شعبے کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل ریلیف پیکج